بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، بلا شبہ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن جب ان نیکیوں میں انسان اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہاں پر انسان کو جب اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس کو ملی ہوتی ہیں ان کا اندازہ لگاتا ہے تو اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی قیمتی متاع، سب سے بڑا خزانہ جو انسان کے پاس ہے وہ انسان کی اولاد ہے. نیک اولاد والدین کا قیمتی سرمایہ اور قیمتی خزانہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من الصالحین. دعائیں مانگا کرتے
اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے، ہمیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیمتی خزانے کا اور اس قیمتی سرمایے کی اہمیت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا مات ابن بنی آدم، اذا مات ابن بنی آدم، جب بنی آدم کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عمل، اس کے اعمال کا رستہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کے دفاتر اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تین چیزیں فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جب انسان فوت ہو جائے تب بھی اس کے کام آتی ہیں، ان کا سلسلہ تب بھی جاری رہتا ہے۔ پہلے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک ایسا نیک عمل جو انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہو، اس کے بعد بھی چل رہا ہو۔ انسان نے مسجد بنوا دی، ایک مسلمان نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی ایسا سلسلہ اپنی زندگی میں وہ شروع کر گیا کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ جاری رہا۔ او عمل ينتفع بھی، فرمایا دوسری بات کہ انسان کے پاس ایسا عمل ہو، ایسا علم ہو، اللہ اکبر، ایسا علم جس علم کے پڑھانے کے بعد، جس علم کو پڑھانے کے بعد وہ علم، اس کا فیض اس علم کا وہ جاری رہے۔ قرآن کریم پڑھا دیا، کسی کو قرآن حفظ کرا دیا، قرآن کے ترجمہ تفسیر پڑھا دیا، علماء تیار کر دیے، قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی، حدیث کی شرح لکھ دی، دین کا علم اس کو پھیلا دیا، تبلیغ کی، وہ اس کا علم جو ہے وہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا اللہ اکبر، اور نیک اولاد، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے نیک اولاد دعا کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر رکتا نہیں ہے، جاری رہتا ہے انسان کے فوت ہونے کے بعد۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو اولاد اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو عطا کر دیتا ہے، وہ اس اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں، اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اس کو پروان کیسے چڑھاتے ہیں۔ ہمیں اپنے کاروبار کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے ایک ذمہ دار انسان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بہترین خزانہ، انمول چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کیسے تراشنا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے کبھی ہم نے کوئی فکر کی ہے؟ اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقودها الناس والحجارة ملائكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آگ سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یہ انسان بنیں گے. اللہ اکبر. یہ انسان اور ان کے اوپر ایسے اللہ دروغے لگائے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ جو ان کو حکم عطا فرما دیں گے وہ ضرور پورا کریں گے. اس آیت مبارکہ سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک، انسان سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرے، اپنے آپ کو بچائے. اور دوسری بات، اپنے اہل و عیال کو کامیاب بنائے، اپنے اہل خانہ کو کامیاب بنائے، ان کی تربیت کرے. ایمان والے، عقل والے، دانا، ایمان کی لذت سے آشنا لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کی بڑی پرواہ کرتے ہیں. آج اس دانا اور حکیم کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس دانا اور حکیم کا نام ہے جناب سیدنا لقمان. کیا نام ہے؟ لقمان. لقمان اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پاک باز بندے ضرور ہیں، برگزیدہ بندے. وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت. اللہ اکبر. میرے بھائی بزرگ کو ان کی اپنی اولاد کو تربیت اور اپنے بیٹے کو نصیحتیں رب کو اتنی پسند نہیں. ایک لقمان حکیم بندہ جو کالی رنگت والا، موٹے ہونٹوں والا، گھنگریالے بالوں والا، اس کی باتیں اپنے بیٹے سے رب کو اتنی پسند آئیں کہ آسمان کے رب نے اس کی باتوں کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر اپنی زبان سے دہرا کر قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا. بلکہ پوری سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی. کیا نصیحتیں ہیں میرے بھائی بزرگوں. آج والدین پریشان ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو جائے، جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر ہم رخ کرتے ہیں مولوی صاحب کا، عالم دین کا. ہم ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان سے گزارش کرتے ہیں، مولانا حضرت میرا بیٹا جو ہے یہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، مولانا یہ میری بات نہیں مانتا، مولانا یہ رات کو لیٹ آتا ہے، حضرت جی یہ بات سنتا نہیں ہے، یہ اپنی کرتا ہے. میرے بھائی بزرگوں، اب جب ہم آتے ہیں، جب اس کی عمر 15 سال 16 سال ٹین ایج میں پہنچ جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ فکر پہلے کی ہوتی؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ آ جائے اور اسے فکر ہو اپنی اولاد کی، بڑی بات ہے. لیکن لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے نصیحت کی، اس وقت ان کی عمر تھی صرف 10 سال. کتنی عمر تھی؟ 10 سال کی عمر. اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور بٹھا کر کیا نصیحتیں کی. اللہ اکبر. آج ہم بچہ اسکول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، کس کلاس میں پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں، کیا کتابیں پڑھتا ہے کوئی معلوم نہیں، بالکل ہمیں علم نہیں ہوتا. لیکن آج 10 سال کا لقمان حکیم کا بیٹا وہ سامنے بیٹھا ہے. اب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں وہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں موجود ہے. پہلی نصیحت جو کی وہ ذرا دل کی تختی پر لکھ لیجئے. قرآن نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کیا فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا کہا؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ آج تو حالت یہ ہے، بھاگ گھر میں آئے بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ابا جی آگے چھپ جاؤ۔ باپ ہو گیا گویا جلاد ہو گیا۔ ہم نے اپنے آپ کا پرسیپشن، اپنے آپ کا انٹروڈکشن، تعارف ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ملنا ملانا ایسا بنا دیا کہ جلاد انسان بن جائے کہ باپ کو دیکھ کے اولاد ہی چھپ جائے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بھی قرآن نصیحت بیان فرما رہا ہے تمہیں۔ کیا الفاظ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اے بیٹا زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی اصلاح، سب سے پہلے اس کی فکر کہ میرے بیٹے کا عقیدہ کیا ہوگا، میرے بیٹے کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا میرا بیٹا یہ عقیدہ تو نہیں رکھتا کہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا میرے بیٹے کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کیا میرے بیٹے کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ نہیں، بیٹے کو اصلاح کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، مل کے بولیں، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ایو ذنب اعظم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، دل کی تختی پہ لکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ان تجعلوا للہ اندادا، ان تجعلوا للہ اندادا وهو خلقکم۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو لا کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے، اور حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ، حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں، کون ہے؟ اللہ۔ اور بندہ کسی کو لا کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو میرے بھائی اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کوئی اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ سراسر خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اب اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ بندے نے سب سے پہلے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کیا تھی؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو، مل کے بولیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔
شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ مان لیا جائے، کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ انسان کا عقیدہ یہ بن جائے کہ مجھے بیٹا بھی یہ دے گا، مجھے بیٹی بھی یہ دے گا، میرا کاروبار بھی یہ چمکائے گا، بارشیں بھی یہ برسائے گا۔ اللہ فرماتے نہیں، میرے سوا زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہی اللہ ہے۔ تمہاری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا وہی اللہ ہے۔ نفع نقصان کے مالک وہی اللہ ہے۔ آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا، تمہارے باغات کھیتیوں سے تمہیں رزق عطا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اور دوسرا کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سجدہ کرنا ہے تو صرف رب کے سامنے کرنا، سجدہ کرنا تو کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے، شرک نہیں کرنا بیٹا۔ دوسری نصیحت میرے بھائیو بزرگوں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، واللہ جتنی آج اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کبھی اتنی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، آج یہ قلعہ نما ہمارے گھر، بڑے بڑے اس کے دروازے، لوہے کے دروازے، لکڑی کے، ایلومینیم کی کھڑکیاں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس بیماری نے تمہارے قلعہ نما گھر تباہ کر دیے۔ کہ بیماری تمہارے گھروں میں آ گئی، اور بیماری کیا ہے؟ بیماری ہے آپ کے تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر ایسے گناہ کا ارتکاب جسے آپ گناہ سمجھتے نہیں، آپ سمجھتے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ موبائل ٹیلی فون جہاں پر بہت ساری سہولیات کو لے کر آیا، وہاں میں ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج بھی لے کر آیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں، کیا وعدہ کر رہا ہوں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں اس کائنات میں، اس زمین پر استحکام، حکمرانی عطا کرتا ہوں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے تمہارے سے پہلے قومیں آئیں، ان کو حکمرانیاں عطا کی تھی میں نے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں بھی ان کے علاقوں میں سے خوف، ہراس، تنگی اور بھوک پیاس یہ ختم کر کے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں امن و امان کی وہ فضا برقرار کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج میرے بھائیوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فتنہ فساد کہ ہمارے بحر و بر میں، ہمارے خشکی و تر میں جو یہ افراتفری، بے چینی، بے سکونی یہ جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کیوں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، انسانوں نے اپنے ہاتھ سے ہی ظلم کیے ہیں۔ آج تنہائی کے عالم میں انسان بیٹھا ہے،
اب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، ذرا سنیے اور ذرا غور کیجئے کیا بیان فرماتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے جو تو کوئی عمل کرتا ہے، جو تو کوئی کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا یہ بات سنیں گے آپ کو دل ہل جائے گا۔ فرمایا میرے بیٹے اگر تو کوئی عمل کرتا ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، چاہے وہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اس سے چھوٹا بھی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، تو اس کو کرنے کے بعد آسمان کی بلندیوں میں چھپا دے، آسمان کی بلندیوں میں چھپا دے، او فی الارض، چاہے زمین کی گہرائیوں میں چھپا دے، یأتی بہ اللہ، وہاں سے ڈھونڈ کر لا کر تیرے سامنے پیش کر دینا عرش والے کا کام ہے۔ اور انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا، کسی نے کون سا دیکھا، میں تو اکیلا تھا، میں تنہا تھا، کسی کو نہیں معلوم، میرے دل کو معلوم ہے، بس مجھے معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کے غیب بھی جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اے بیٹے ذرے کے برابر عمل کر کے چاہے تو آسمانوں میں چھپا دے، زمین کی گہرائیوں میں چھپا دے، یاتی بہ اللہ، وہاں سے اللہ ضرور نکال کے تجھے پیش کر دے گا۔ آج سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈرنے والوں، آج کیمروں سے ڈرنے والوں، یاد رکھو ایک کیمرہ تم پر 24 گھنٹے عرش والے نے بھی لگایا ہے، اور جس میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، میں ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دوں گا، منہ بند کر دوں گا ان کے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں سے بات کی جائے گی۔ ہاتھوں سے کیسے بات کی جائے گی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ سمجھ آ سکتی ہے۔ آج اپنے موبائل کے اوپر لاک لگا لیں، انگوٹھا لگائیں، آپ کا موبائل تب کھلے گا جب آپ کا انگوٹھا لگے گا، کوئی اور انگوٹھا یہاں پہ لگائے رہا ہے کہ اس کا موبائل نہیں کھلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے یہ جو پورے بنائے ہیں یہ ہر ایک انسان کے الگ الگ بنائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں۔ اور انسان کے الگ ہیں، کسی انسان کے دوسرے سے میچ کرتے نہیں کرتے۔ آپ انگوٹھا لگائیں، نادرا والے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کا نام یہ، والدین کا نام یہ، خاندان کا نام یہ، آپ کا ایڈریس یہ، آپ کا محلہ یہ، خاندان کا نمبر یہ، سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن تو کہہ رہا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، اور قیامت کے دن یہ ہاتھ پکاریں گے، یہ ہاتھ ہم نے کیا کچھ کیا تھا، تمہارے قدم گواہی دیں گے ہم کہاں کہاں چل کے گئے تھے، ہم کس کس گناہ کے رستے پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی محبت کے لیے تقوی خشیت الہی اس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے کسی چیز کو ترک کر دینا، گناہ کو چھوڑ دینا اور اس سے بچ جانا، یہ تقوی ہے، یہ خشیت الہی ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے صحابی معاذ، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جس حالت میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے تم خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے تم تنہائی میں ہو، چاہے تم بھیڑ میں ہو، رش میں ہو، عوام کے درمیان میں ہو۔ گناہ سے اس لیے بچنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے انسان رک جاتا ہے، اس میرے بھائیو منزل کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت لقمان حکیم نے کیا بیان فرمائی وہ سنیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ لقمان حکیم نے تیسری نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ میرے کے بولے کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، اس پر صبر کر کے دکھلاؤ۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بڑے کام ہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اپنی اولاد کی فکر کی ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی؟ ہم خود نہیں پڑھتے، اولاد کیا پڑھے گی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کرنا ہے؟ نماز کا۔ ہمیں سب معلوم ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں، ہر مجبوری سے ضروری نماز ہے۔ نماز سب سے پہلے، پھر باقی کام بعد میں۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنت والے فی جنات یتساءلون، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تم اس پریشانی میں کیوں آئے، اس اضطراب کے شکار کیوں ہو؟ وہ کیا جواب دیں؟ قالوا لم نک من المصلین، بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ قرآن میں یہی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ کیسے بچے گا؟ جو نمازی ہوگا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ کس کا حکم دیں؟ نماز کا۔ آج میں یہ تو بڑی فکر ہے، بچہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ٹیوشن جاتا ہے نہیں جاتا، ماسٹر صاحب گھر پڑھانے آئے کہ نہیں پڑھانے آئے۔ کبھی ہم نے یہ بھی فکر کی ہے ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا، مسجد نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی نگہبان اپنی ریاست کا حکمران ہے۔ گھر انسان کی ریاست، اس کا حکمران باپ ہے، ذمہ دار ہے، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری ریاست کے حوالے سے قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنا دے، بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنا دے، برائی سے روکنے والا بنا دے، آزمائشوں میں صبر کرنے والا بنا دے۔ آج ہم جن ممالک کی بڑی مثالیں دیتے ہیں میرے بھائیو، وہ کیوں کامیاب ہوئے؟
آج ترکی کے اندر لوگوں نے مساجد کے اندر پلے ایریا بنائے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ساتھ لا کر بچوں کو بے شک ساتھ ساتھ چھوٹے وہ پلے ایریا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچہ بچپن کے اندر بچپن میں دیکھتا ہے، اس کے ذہن پہ نقش ہوتا ہے میرا باپ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ کل خود بخود آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ حرمین شریفین جانے والے جانتے ہیں کیسے وہ لوگ شام کے وقت جب دکان اپنے کاروبار سے واپس آتے ہیں، مغرب اور عشاء کے وقت انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، حرمین شریفین میں لے کے آتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے۔ ہمارے تو حال یہ ہے کہ مسجد میں بچے آ جائیں ہماری وہ دیویاں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں آگے مسجد رولا پان آ گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب یہ آئیں گے بچپن میں ان کے ذہن میں وہ چیزیں نقش ہوں گی، یہ خود جب بڑے ہوں گے یہ نیکی کی طرف رغبت رکھیں گے، آپ کے ساتھ خود چلیں گے۔ جب آپ انہیں نیکی کا حکم دیں گے یہ آپ سے 2 قدم آگے بڑھ کے نیکی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔